بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو بہت ان ہے آج کل، کہ گورنمنٹ آف پنجاب اور سندھ گورنمنٹ اور اسلام آباد یہ جو ہے ایک مہم چلا رہے ہیں ویکسینیشن کی، جس کا نام ہے HPV ویکسینیشن، یعنی ہیومن پیپلوما وائرس ویکسینیشن۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ویکسینیشن ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے اس کا میکانزم ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو توجہ کریں تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں کبھی بیماری چھوٹی موٹی ہوتی ہے وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، جیسے نزلہ زکام ہے، کبھی کبھی بخار ہے، کوئی اور چیزیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر ایک ڈیفینس میکانزم ہے جو مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ سیلز ہوتے ہیں جیسے WBC، میکروفیجز، یا اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، جیسے کسی بھی چیز کے خلاف جو ہے نا اینٹی باڈیز، RH اینٹیجن کے خلاف، اسی طرح بلڈ گروپ کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح اور جو فارن اینٹیجنز ہوتے ہیں، اینٹیجن کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو جسم میں داخل ہو اور اس کے خلاف اینٹی باڈی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اینٹیجن۔ اس طرح مختلف اینٹیجنز کے خلاف، جو کہ وائرس ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، اور بھی کچھ پروٹینز ہو سکتی ہیں، تو یہ جب بھی اینٹیجن کسی لیونگ زندہ چیز کے باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو اس کو اس کو کل کرنے کے لیے کام آتی ہیں۔ یا سیلز ہوتے ہیں جو پہلے ہی یعنی بنے ہوتے ہیں، وہ اس کو کل کرتے ہیں، اگر اس سے نہ ہو تو پھر اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں۔ اب اگر یہ آرگنزم اینٹیجن زیادہ تھا، جب وہ جو ہے ایک انسان کو یا جاندار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ تھوڑی مقدار میں ہے یا اتنی ادموی حالت میں ہے تو پھر وہ اینٹی باڈیز اس کے خلاف اسی طرح پیدا ہوں گی جس طرح کے ایک ایکٹیو لائیو اینٹیجن کے خلاف پیدا ہوتی۔ لیکن اگر ہم اسی اینٹیجن کو، اسی بیکٹیریا کو، اسی وائرس کو تھوڑا کل کر کے، یا اس کے کسی حصے کو، یا اس مردہ وائرس کو تو داخل کر دیں جسم میں، تو اس کے خلاف اینٹی باڈیز بن جاتی اور وہ بیماری کاز نہیں کر پاتا۔ تو اس طرح یہ میکانزم ہے ویکسینیشن کا، یعنی ہم وہ جراثیم جو بیماریاں مہلک ہوتی ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ہم ویکسین تیار کرتے ہیں اور لگاتے ہیں ایک خاص شیڈیول کے تحت۔ وہ ویکسین اس طرح ہوتی ہے کہ وہ نیم مردہ جراثیم یا ان کے پارٹس کوئی، وہ ہم اس انسان یا جو بھی زندہ چیز ہے، جاندار ہے، اس کے جسم میں داخل کرتے ہیں تھوڑی مقدار میں اور ادموی شکل میں، یا ان کے پارٹس باڈی کے حصے کچھ، تاکہ وہ بیماری تو کاز نہ کریں لیکن اس کے خلاف اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں۔ اب ہوگا کیا؟ جب اینٹی باڈیز اس میں پیدا ہو جائیں گی تو جب وہی ایکٹیو آرگنزم، لیونگ آرگنزم جو ہے وہ اس باڈی میں، اس جاندار میں جائے گا تو وہ اینٹی باڈی جو پہلے سے موجود ہوں گی وہ اس کو داخل ہوتے ہی کل کر دیں گی، تو اس طرح وہ بیماری کاز نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہے ویکسینیشن۔ ویکسینیشن جو ہے نا وہ ایک طرح سے بیماری سے بچاؤ کے لیے ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں، پریونٹیو اسپیکٹس ہے۔ تو اس لحاظ سے تھوڑے سے لوگ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مت ہوتے ہیں کہ یہ ویکسین شاید کوئی نقصان دیتی ہیں، کوئی کہتا ہے جی بانجھ بن کرتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ بھی اس سے کچھ اور مسائل ہو جاتے ہیں، دل کے مسائل ہو جاتے ہیں، زندگی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکسین جب یہ تیار کی جاتی ہے تو کافی عرصہ یہ ٹرائل کے لیے جاتی ہے، یعنی کہ مختلف جانوروں پہ، جانداروں پہ اس کے تجربے کیے جاتے ہیں، اور جب وہ تجربے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ انسانوں کو یا قیمتی جانوں کو لگائی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے عام طور پر جتنی ویکسینز ہوتی ہیں، جیسے EPI پروگرام میں ہے
جیسے کووڈ کی ویکسین تھی، اسی طرح جو اینٹیجن ڈی جو ہے اس کے خلاف جو اینٹی باڈیز ہے، تو یہ عام طور پر نقصان نہیں دیتی، خاص طور پہ زیادہ نقصان نہیں دیتی. تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ مائلڈ ٹمپریچر ہو، یا کوئی جہاں ٹیکا لگا وہ جگہ سرخ ہو جائے، یا تھوڑی سی گھبراہٹ ہو جائے، لیکن یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں پہلے ٹیسٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں. تو اس کے مطابق جب ایک کامیاب ہو جاتا ہے اور تسلی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ انسانوں پہ یا قیمتی جانوں پہ لگائی جاتی ہے، تاکہ جو بیماری وبا بن کے پھیل سکتی ہے یا زندگی کو خطر کر سکتی ہے، لیتھل ہو سکتی ہے، جیسے پہلے چکن باکس، اسمال باکس وغیرہ بھی اس کے خلاف بھی تھی، تو پولیو ہے اس کے خلاف بھی ویکسین ہے. تو یہ بہت افیکٹو ہے اور بہت ضروری ہے. اور یہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے پولیو ہے کہ وہ بیماری سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہے. جب وہ بیماری پھیل گئی، اس کو اثر انداز ہو گئی، تو پھر آپ ویکسینیشن کا یا کچھ بھی کریں تو وہ پیشنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو نقصان ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی زندگی بھی داؤ پہ ہوتی ہے. گویا کہ ویکسین کا یہ مطلب ہے کہ بیماری پیدا ہونے سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کہ کہیں بیماری ہو نہ. خاص طور پہ وہ بیماریاں جو وبا کی صورت میں ہوتی ہیں یا ایک سے دوسرے کو پھیلنے لگتی ہیں، اس میں سارے ملک، ساری دنیا بعض اوقات مل کے کام کرتی ہے، کہ کیونکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کو بھی پھیل سکتی ہیں. اس لیے جو لوگ باہر سفر کرتے ہیں ان کو کچھ ویکسین لگانی ضروری ہوتی ہیں، جیسے پولیو کے قطرے ہیں، اور جیسے ٹوبرکلوسس کے لیے BCG بھی لگاتے ہیں. اسی طرح کچھ اور چیزیں، تاکہ وہ جو ہے جو بندہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے گا وہ بیماری لے کے نہ چلے جائے. تو یہ ضروری حصہ ہے. تو گویا کہ ویکسینیشن پہ ہم دوبارہ آتے ہیں کہ ویکسینیشن جو ہے وہ بیماری سے بچنے کے لیے ایک طریقہ ہے جو بہت ہی مؤثر طریقہ ہے. اور یہ تو اس کا جو مثبت اسپیکٹس ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ویکسین فری آف کاسٹ لگائی جاتی ہے، جبکہ ایکچولی اس پہ بہت کاسٹ آتی ہے. اور کچھ ادارے جو ہیں وہ یا مخیر حضرات وہ ان جو ویکسینیشن پروگرام ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ انسانی بھلائی جو ہے وہ ہو سکے اور لوگ جو ہے وہ ان جو لیتھل یا بیماریوں سے بچ سکیں. تو آج کل جو مہم چل رہی ہے وہ ہے HPV ویکسینیشن، ہیومن پیپیلوما ویکسینیشن. اب یہ دیکھیں کہ ہم اس کے خلاف کیوں ویکسینیشن کرنا چاہتے ہیں، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسینیشن کی ہے اسکولوں میں، کچھ سینٹرز میں. تو اس میں یہ اس لیے اس طرح ہے، ہیومن پیپیلوما وائرس جو ہے اگر یہ اس کے خلاف ویکسینیشن نہیں ہے اور مریض کو اس کی انفیکشن ہو گئی ہے، تو یہ آخر کار سب میں تو نہیں لیکن کچھ ان میں سے کیریئرز میں یہ سروکس کے یعنی بچے دانی کے منہ کا کینسر کاز کرتے ہیں. تو یہ کینسر جو ہے بہت لیتھل ہوتا ہے. اس اسٹیجز ہیں 1 2 3 4. تو عام طور پر جو پہلی اسٹیج ہوتی ہے اس کی بھی آدھے حصے میں تو سرجری کامیاب ہوتی ہے، لیکن سیکنڈ اسٹیج سے تھرڈ اسٹیج سے آن ورڈ فورتھ اسٹیج میں تو کیمو ریڈیشن ہوتی ہے. سرجری بھی کام نہیں کرتی، اس کو کیمو تھراپی اور ریڈیشن ملا کے دی جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک اور طریقہ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ پیپ اسمیئر یعنی اسکریننگ. وہ ہے اسکریننگ جو ہم یہ ذکر کر رہے ہیں HPV، یہ ہے ویکسینیشن. ویکسینیشن بھی ضروری ہے، اس کے بعد اسکریننگ بھی کی جاتی ہے کہ تاکہ CH سروکس یعنی بچے دانی کے منہ کا کینسر جو ہے وہ وقت سے پہلے پتہ چل جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے. تو اس لحاظ سے بار بار یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، اسٹریس سے دکھا رہا ہوں کہ CH سروس جب ہو گیا تو پھر پیشنٹ بیچارہ اس کو وہ بہت زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور اس کو اگر کیمو ریڈیشن دینی پڑتی ہے، باقی چیزیں ہوتی ہیں، رینل فیلور، باقی اتنے مسائل ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی جو ہے اسے تنگ آ جاتے ہیں. اور اگر کیا ہی اچھا ہو کہ بھی اگر ہم مریض کو وہاں اس اسٹیج تک پہنچنے ہی نہ دیں، یعنی ویکسینیشن کر دیں، پھر اس کے بعد اسکریننگ کر دیں جسے کہتے ہیں کہ پیپ اسمیئر، تو پھر آگے بہت ریٹ کم ہو جائے گی. یعنی جو ممالک جن میں یہ ویکسینیشن اسکریننگ ہوتی ہے ان میں یہ سروکس بہت کم ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے کہ ہم
مہلک بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کینسر کا نام سنتے ہی ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے یا کہ وہ سمجھتا ہے کہ کینسر ایک حد تک لا علاج ہوتا ہے، اس کو صرف سپورٹو تھراپی ہوتی ہے یا کچھ عرصے کے لیے سروائیول ریٹ ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ڈینجرس ہو ہی جاتا ہے، لیتل ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے کینسر جیسی بیماری سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے، اور اس کے بارے میں جو منفی جو چیزیں ہیں یا منفی خیالات ہیں یا نیگیٹو ریمارکس ہیں تو وہ میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں ہے، چونکہ ویکسینیشن ایک بھلے کا الٹا آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے، اور ایک نیشن پوری کے لیے اس بیماری سے بچاؤ کے لیے ہو رہی ہے، تو اس میں جو ہے جب کہ کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے تو یہ ویکسینیشن کرانی چاہیے، بلکہ ضرور کرانی چاہیے، اور ہمیں جو ہے شکر یہ ہے بلکہ کہ ہمیں فری آف کاسٹ مل رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے یا باقی ادارے یا وہ اس چیز پہ زور دے رہے ہیں کہ ویکسینیشن ہو۔ تو اب آتے ہیں کہ یہ ویکسینیشن ہے کیا۔ یہ اس ویکسینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایچ پی وی جو وائرس ہے، ہیومن پیپیلوما وائرس، اس کی اسٹرینز ہے، کافی قسمیں ہوتی ہیں، تو ہر جو بیماری ہے وہ ایک خاص قسم سے ہوتی ہے، تو اس میں جو 4 اسٹرین زیادہ ہیں ان پہ ہم غور کرتے ہیں۔ ایک جو کینسر کرتے ہیں سی ایچ سروس کو، جو 16-18 ہے، اور دوسرے جو 6 اور 11 ہیں جو کہ وارٹ کاز کرتے ہیں، بینائن وارٹس۔ تو اس سے بھی زیادہ یعنی ہمیں جو آج کل جو مہم چل رہی ہے، وہ جو کمپین چل رہی ہے، وہ کینسر کے چونکہ بیکٹیریا جو وائرسز کے خلاف چل رہی ہے، تو ہم زیادہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہیومن پیپیلوما وائرس 16-18 جو کہ کاز کرتا ہے کینسر، کر سکتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچی یا وہ کوئی بھی جو ینگسٹر ہے، ایون میل بھی، تو وہ ایکسپوجر سیکشول ایکسپوجر سے پہلے جو ہے نا اس کو ویکسینیشن ہو جانی چاہیے، تاکہ اگر ایک بچی ہے کل کو بالغ ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کو وہ ایکسپوز ہوتی ہے جو وائرس کو، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ سیکشول کنٹیکٹ سے جو ہے نا وہ اسپریڈ کرتے ہیں۔ تو جو 14 سال سے نیچے جو ہوتی ہے وہ بلوغت کی عام طور پہ شادی وغیرہ جو ہوتی ہے وہ اس ایج کے بعد ہوتی ہے، تو اس میں یعنی یہ فرض کیا جاتا ہے، ایزیوم کرتے ہیں کہ 14 سال سے پہلے جو ہے نا 9 اور 14 سال کے درمیان جو ہے وہ بچی یا وہ لڑکی جو ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوئی ہوگی۔ تو یعنی کہ مطلب یہ کہ ہم اس ایج میں ویکسینیشن کرتے ہیں کہ ایکسپوز ہونے سے پہلے تاکہ وہ اس کے اندر اینٹی باڈیز بن جائیں، اور اگر کبھی انلکیلی بدقسمتی سے کوئی ایسا وہ کپل ہے جو کہ یعنی کہ ایکسپوز ہو جاتی ہے خاتون اس وائرس کو، تو وہ وائرس کل ہو جائے گا۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو وائرس ہے یہ نہیں ہوتا کہ بھی چند وائرس آئے انہوں نے سی ایچ سروس کر دی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ یہ وائرس جو ہے سی ایچ سروس میں پرسسٹنٹ اگر پرسسٹنٹ یعنی کافی اچھا موجود رہے تو پھر یہ سی ایچ سروس کا کرتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو سی ایچ سروس ہے وہ 99.99% جو ہے اس کی کاز یہ پیپیلوما وائرس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کاز پتہ ہے اور اب یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بیماری لیتل ہے، اور بریسٹ کینسر کے علاوہ کہ سے دوسرے نمبر پہ یہ بیماری ہے ہمارے کنٹیننٹ میں کہہ لیں، تو کیوں نہ ہم اس کو اس بیماری سے جس کا ایک لا علاج ہے، ایک اس سے بچنے کے لیے سمپلی ایک ویکسین کرا لیں۔ عام طور پر 1 ڈوز بھی سفیشینٹ ہوتی ہے، لیکن 2 ڈوز بھی لگائی جاتی ہیں۔ لیکن اب مزید یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی بچی جو 14 سال تک نہیں لگوا سکتی ویکسین، وہ بعد میں بھی لگوا سکتی ہیں، لیکن اس کی ڈوز شاید 3 کرنی پڑے۔ اسی طرح جو کوماربیڈیٹ یعنی جس کو ایچ آئی وی ہے یا اور بیماریاں جس میں اس کی قوت مدافعت کم ہے، تو اس میں اینٹی باڈی ذرا کم بنے گی، اس کو 3 ڈوز تک بھی دے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ لبے لباب اس کا یہی ہوا کہ ویکسینیشن جو ہے کوئی بھی کسی بھی بیماری کی ویکسینیشن وہ بیماری سے بچاؤ کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے ٹیٹنس بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ٹیٹنس کا ٹیکہ لگاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے، روڈ پہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اسی طرح کووڈ کی ویکسین تھی، پولیو ویکسین ہے، اور بھی سارے، یہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے،
تو گویا یہ ویکسین جو ہے وہ یہ اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ اس انسان کو اس قیمتی جان کو جو ہے یہ لیتھل بیماری نہ ہو. تو اس لحاظ سے اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے نقصان دہ ہو سکتی ہے. کہ یعنی کہ فائدے ہی ہے اس کا اور فائدہ ہی ہوگا. اور جب کہ صرف 1 یا 2 ڈوزز لگتی ہیں تو اس میں اور فری آف کاسٹ ہیں تو اس کے لیے انکریج کرنا چاہیے. تو ہم یہ کہیں گے کہ سب بچوں کو اور والدین کو سوچنا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے نا ویکسینیشن کرا لیں تاکہ کل کو جو آنے والی بیماری ہے اس سے بچا سکے. اور یہ آپ کو پتہ ہے جب بیماریاں ہوتی ہیں تو ایک معاشرے پہ بھی ایک لوڈ پڑتا ہے، اس کی کاسٹ ہوتی ہے، موربیڈیٹی ہوتی ہے، پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. تو اور اگر کوئی پریونٹیبل ہے کوئی کینسر تو پھر کیوں نہ ہم اس کی ویکسینیشن کرا دیں. تو یہ میں پھر یہ کہوں گا ویکسینیشن ضرور کرائیں، اور اسکولوں میں جو ہو رہی ہے یا جو سینٹرز ہیں وہاں ہوگی، اور بار بار کہ ضرور ویکسینیشن کرائیں تاکہ ہیلدی قوم جو ہے وہ ہیلدی معاشرہ، ہیلدی قوم ایک ہیلدی ملک کی بنیاد رکھے گی. اور ہم ان بہت ساری بیماریوں سے، مسائل سے جو کہ فنانشیل بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے نفسیاتی مسائل بھی، ان سب سے بچا جا سکتا ہے صرف ایک ویکسینیشن کرانے سے. شکریہ. سائن.